سورۃ الحج، اس میں اس حج کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جبل ابی قبیس پر آپ جلوہ افروز ہوئے۔ وہ جنتی پہاڑ جسے اب شہید کر دیا گیا اور وہاں پر شاہی محل بنایا گیا، اس پہاڑ پر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آپ نے حج کی دعوت دی۔ جتنے لوگ موجود تھے سب کو آواز گئی، یہاں تک کہ جو موجود نہ تھے، عالم ارواح میں جن کی روحیں تھیں، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ مفسرین فرماتے ہیں جس نے لبیک کہا اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ سورۃ الحج مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 103۔ اس میں 78 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو قیامت واقع ہونے سے پہلے آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ زمین پر سب سے خطرناک زلزلہ ہوگا۔ یوم ترونہا، اس دن تم دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس قدر ہیبت ہوگی اس زلزلے کی۔ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت ہو یا کوئی مادہ ہو وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، خوف کا یہ عالم ہوگا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، مدہوش دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، ہاں لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ زلزلہ جب بھی آئے وہ ہوش و حواس کو ضائع کر دیتا ہے، انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا۔ اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کی گرفت سے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اب لوگوں میں سے مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ علم، بعض ایسے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ، اور وہ ہر مردود شیطان، ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، چاہے وہ انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو، ان کی باتیں مانتے ہیں اور ان کے کہنے پر چل کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کتب علیہ، اس پر لکھا گیا، انہ من تولاہ، بے شک جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو، ہر برائی کی دعوت دینے والا انسانی شیطان ہے، گناہ گار بنانے والا، عقیدہ خراب کرنے والا، یا لوگوں کو نمازوں سے اور دور کرنے والا، بے حیائی کی طرف راغب کرنے والا، وہ انسانی شیطان ہے۔ انہ من تولاہ، جو کوئی شیطان سے دوستی رکھے گا، فانہ یضلہ، تو بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور شیطان بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اسے لے جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم کل بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو، شک میں مبتلا ہو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، باقی تمام انسانوں کو اس
نطفے سے پیدا کیا جو بے وقت ایک پانی کا قطرہ ہے. ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کہ ماں کے پیٹ میں یہ نطفہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے 40 دن کے بعد. ثم من مضغۃ، پھر گوشت کی بوٹی سے، مضغہ گوشت کی بوٹی، پھر یہ 40 دن کے بعد یہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، کچھ صورت کا بنا ہوا اور کچھ شکل نہ بنا ہوا. یہ گوشت کا ٹکڑا، اس پر آہستہ آہستہ شکلیں آتی ہیں، اس کی صورت بنتی ہے، اور یہ مختلف مراحل گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ انسانی صورت اختیار کر جاتا ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. جب روح پھونکی جاتی ہے تو بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں، یہ باتیں ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ تم ہماری قدرت کی نشانیوں کو سمجھو. جو رب ایک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں ریزہ ریزہ قبر میں کرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم جسے چاہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، ایک مقررہ مدت تک، جب تک ہم چاہتے ہیں ہم رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر ہم تمہیں بچے کی حالت میں باہر نکالتے ہیں. تم نہ بول سکتے ہو، نہ چل سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو. پھر تمہیں قوت دیتے ہیں. ثم، پھر لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، ہم قوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ. وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، اور تم میں سے بعض جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا جوانی کے عالم میں مر جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور بعض وہ ہیں جن کی لمبی عمریں ہوتی ہیں اور وہ لوٹا دیے جاتے ہیں ارذل عمر پر. ارذل عمر اس عمر کو کہتے ہیں کہ جو انسانی اعضاء کو ختم کر دیتی ہے. آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی، عقل میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، بہت زیادہ بوڑھا. اس کی ابتدا 60 برس کے بعد ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا فی زمانہ 50 برس کے بعد شروع ہو جاتی ہے. انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، صلاحیتیں کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، نگاہیں کمزور ہیں، چلنے پھرنے کی صلاحیتیں کمزور ہو رہی ہیں. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ نہیں جانتا. بہت ہی بوڑھا ہو، 100 سال عمر ہے، 150 سال عمر ہے. اگر کبھی آپ نے ایسے بوڑھے کو دیکھا ہو تو چلنے پھرنے سے، سوچنے سمجھنے سے بالکل معذور ہو جاتا ہے اور اسی کیفیت پر پہنچ جاتا ہے جس کیفیت پر بچہ ہوتا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو نور قرآن پاک سے منور ہوگا، اللہ تعالیٰ مرتے دم تک اس کی عقل و شعور کو قائم و دائم فرمائے گا. یہ تو دنیا میں انسان کی مثال سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے. وہ کمزور کو قوت دے دے اور طاقتور کو پھر دوبارہ کمزور کر دے. اب زمین کی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ، تم زمین دیکھتے ہو، حامدتن، مرجھائی ہوئی ہے، خشک ہے، بنجر ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم نے نازل کیا اس زمین پر پانی تو زمین تر و تازہ ہو گئی. وَرَبَتْ، اور سبزہ ابھر آیا، زمین ابھر آئی، سرسبز و شاداب ہو گئی. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، فرمایا وہ زمین اگا لائی، زمین نے پیدا کر دیا ہر خوشنما رونق دار جوڑے کو. مختلف قسم کے پھول، پھل، درخت، پودے پیدا ہو گئے.
جس رب نے بے جان زمین میں جان پیدا کر دی وہ رب تمہیں بھی قبر سے دوبارہ نکالے گا. ذالک بأن اللہ هو الحق. یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہی سچا ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى. اور بے شک اللہ تعالی مردوں کو زندہ فرمائے گا. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور بے شک وہی ہر چاہت پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اور جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کل بروز قیامت قبروں سے اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے. ولا ہدن، بغیر ہدایت کے. ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے. یعنی بلا وجہ وہ بحث اور مباحثہ کرتے ہیں اور بحث کر کے فضولیات بک کر، کفریات بک کر اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. ثانیہ عطفہ. اپنی گردن وہ موڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف دیکھتے نہیں. لیضل عن سبیل اللہ. یہ خود بھی گمراہ ہیں اور یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں. لہو فی الدنیا خزی. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کا عذاب دیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ. یہ اس وجہ سے ہے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ گناہوں کی سزائیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. دنیا میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ٹینشن، جو فکر، جو بھی تشویش آتی ہے، وہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ. اور بعض لوگ، بڑی غور سے سنیے گا، اس میں موجودہ لوگوں کی بہت زیادہ عکاسی ہے. مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے پر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ. اگر عبادت کا نتیجہ اچھا ملے، 2-3 تسبیح گھمائیں اور کام ہو جائے، 2-3 مرتبہ سجدے میں رو لیں اور ان کا بیڑا پار ہو جائے تو کہیں واہ بھائی واہ، کیا فائدہ ہے، اس وظیفے کی کیا بات ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. پس اگر انہیں بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اور اگر انہیں آزمائش پہنچے تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ دین سے، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ. دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. ذالک هو الخسران المبین. یہی سب سے بڑا کھلا نقصان ہے. آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ وظائف پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مگر کیوں پریشان ہیں. نمازیں شروع کرتی، کسی نے کہا کہ نیک بن جاؤ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پھر کچھ عرصے کے بعد سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. اور جب ان سے کہا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک بڑا سخت جملہ ہے لیکن اکثر شاید آپ نے سنا بھی ہو. کہتے ہیں بھائی سب کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. نمازیں پڑھ کر بھی دیکھ لیں، نوکری جو نہیں ملتی، کام وہ اٹکے ہوئے ہیں. اور پھر اس وقت وہ جو کفریات بکتے ہیں، الامان والحفیظ. اب دنیا میں بھی پریشان ہیں اور ایسی باتیں کر کے وہ کافر بھی ہو گئے. اب ان کو سمجھایا جائے کہ اب تجدید ایمان کر لیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ خسیر الدنیا والآخرہ ہے کہ دنیا میں تکلیفیں برداشت کی اور ایمان ضائع ہو گیا. اگر توبہ نہ کی تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. خسیر الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت کی تباہی
دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑی ناکامی ہے، سب سے بڑا نقصان ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ. مشرکوں کا رد کیا گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو بے جان پتھر نہ انہیں نقصان دے سکیں اور نہ نفع دے سکیں. ذالک هو الضلال البعید، یہی بہت دور کی گمراہی ہے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ اس کی پوجا کرتے ہیں کہ جس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے. کہ یہ بت کہ بنانے میں وقت ضائع ہوا، اس کے سامنے پوجا کرنے میں وقت ضائع ہوا، تو وقت کا بھی ضیاع ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، پیسے کا بھی نقصان ہے. نقصان زیادہ ہے، نفع کچھ بھی نہیں ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، یہ جھوٹے خدا، یہ بت بہت ہی برے مولا ہیں، بہت ہی برے رفیق ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کو رفیق بنایا، ان کو مولا سمجھا، ان کو خدا سمجھا، لیکن یہ تو بے جان پتھر ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک بیکار چیز اگر جیب میں رکھی جائے یا اپنے پاس رکھی جائے تو وہ بوجھ ہی بن سکتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان اللہ یدخل، بے شک اللہ تعالی داخل فرماتا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائے. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورۃ الحج کے دوسرے رکوع اور 17ویں پارے کے 9ویں رکوع سے درس کی ابتدا کریں گے. جس آیت کریمہ سے خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز ہوگا، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 15 ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہم سب کے قلوب کو رب العالمین منور فرمائے. ارشاد فرمایا، من کانا یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، جو یہ سمجھتا ہے، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، بس اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے. یمدد تان لینا، باندھ لینا، سبب رسی، الی السماء اوپر کی طرف، اسے چاہیے کہ وہ اوپر کی طرف ایک رسی باندھے. ثم لیقطع، پھر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے اور اس جلن میں مر جائے. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کیا ایسا کرنے سے اس کے دل کی جلن ختم ہوئی. مراد یہ ہے کہ اے ظالموں، تم جس قدر بھی ہمارے محبوب سے جلن رکھو، ہم ان کی مدد ضرور فرمائیں گے. چاہے تم جل کر مر بھی جاؤ، خودکشی بھی کر لو اس جلن میں، پھر بھی اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا اور انہیں مزید درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، أَنزَلْنَاهُ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے روشن واضح آیتیں نازل فرمائیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا،
اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین اور ستاروں کی پوجا کرنے والے، والنصارى اور عیسائی، والمجوس اور مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے، والذین اشرکوا اور دیگر شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تعالی قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، مومنوں کو کامیابی اور ہر قسم کے کافروں کے لیے تباہی اور بربادی۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علم و قدرت کے سامنے ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ الم تر، کیا تم نے نہ دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ سجدہ ریز سے مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، اسی کے حکم کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند، وہ بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، اور درخت، والدواب، اور جانور، وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسان اللہ کے فرما بردار ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، یعنی وہ نافرمان ہیں۔ بہت سارے انسان گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، اور جسے اللہ تعالی ذلیل و رسوا کر دے اس کے لیے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نصیحت ہے، سبق ہے، درس ہے کہ جب ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے تو انسان اپنے آپ کو تو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اس میں عقل و شعور بھی ہے، نفع نقصان کو یہ زیادہ سمجھتا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں کیوں ڈالے؟ کیونکہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دے، فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ لوگ گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ نہ عزت دے سکتے ہیں نہ عزت لے سکتے ہیں، ان لوگوں کی خاطر گناہ نہ کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ جب ہم سجدہ تلاوت ادا کرتے ہیں تو ہم زبان حال سے کہتے ہیں اے پروردگار ہم بھی تیرے فرما بردار ہیں۔ یہ سجدہ ایک علامت ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی۔ کاش ہم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیں اور ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا کیا حکم ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا ہذان خصمان اختصموا فی ربہم،
یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں آپس میں بحث کی. ایک مومن کا گروہ ہے اور ایک کافروں کا گروہ ہے. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے. جہنم میں انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا. آگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گی. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا. یصب انڈیلا جائے گا، حمیم کھولتا ہوا گرم پانی. یسحر بہ ما فی بطونہم، اس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا وہ گل جائے گا. یسحر گل جائے گا. والجلود، اور ان کی کھالیں گل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کافروں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. مقامع ہتھوڑے، حدید لوہے کے. اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اسے ہلا بھی نہ سکے، اور اس سے ان کو کچلا جائے گا. جس کا ایمان برباد ہوا اس کے لیے تباہی ہے. یقیناً گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی نیت کرنی چاہیے. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا من غم، کہ اس جہنم کے غم سے وہ باہر نکلیں، اس جہنم کے عذاب سے باہر نکلنے کے لیے بھاگیں گے. اعیدوا، وہ لوٹا دیے جائیں گے. فیہا، اس جہنم میں. وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اب سورۃ الحج کے 30ویں رکوع، 17ویں پارے کے 10ویں رکوع اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 23 کا درس ہوگا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی. اللہم صل. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائے گا. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، ان جنتوں میں انہیں سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے. یحلون پہنائے جائیں گے، اساورہ کنگن، ذہب سونا، لؤلؤا موتی. موتی اور سونے کے کنگن انہیں جنت میں پہنائے جائیں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس حریر یعنی ریشم ہوگا. جہنمیوں کا ذکر ہوا، پھر جنتیوں کا ذکر ہے. ہمارے سامنے دونوں راہیں ہیں. دنیا کے اندر نفس و شیطان کی مخالفت کر کے، شریعت کی پابندی کر کے، یا تو ہم جنت کا راستہ اختیار کریں، یا پھر نفس و شیطان کی پیروی کر کے جہنم کا راستہ اختیار کریں. عقل مند، دانا و سمجھدار یقیناً دنیا کی مشقتیں برداشت کرے گا، آخرت کو ترجیح دے گا، دنیا کو ٹھکرا دے گا، اور تھوڑا نقصان برداشت کر کے، تھوڑی تکالیف برداشت کر کے وہ ہمیشہ رہنے والا گھر یعنی جنت کو حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے گا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، پاکیزہ قول
کی طرف انہیں ہدایت دی گئی، یعنی کلمہ توحید اور ایمان کی ہدایت مومنوں کو دی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اللہ کے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی گئی۔ اللہ کا راستہ انہوں نے دیکھا اور اسی راستے پر وہ چلے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے۔ حمید اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے۔ حمید کے معنی ہے ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ، وہ مسجد حرام، وہ ادب والی مسجد جس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ حرام کے معنی ادب والی مسجد، جیسے محرم الحرام ادب والا مہینہ، مسجد الحرام وہ مسجد جس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا۔ سواء العاکف فیہ والباد، اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں۔ عاکف کے معنی رہنے والے، بعد کے معنی باہر سے آنے والے۔ مسجد الحرام میں سب کا حق یکساں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بھی سب کا حق یکساں ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ مِّن ظُلْمٍ، اور جو کوئی اس مسجد میں ناجائز زیادتی کا ارادہ کرے، الحاد زیادتی، ظلم ناجائز، نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی مسجد الحرام میں جا کر یا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جا کر کوئی کسی پر ظلم کرے یا گناہ کرے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سرزمین میں جس طرح نیکی کا ثواب ایک نیکی کریں تو لاکھ نیکیوں کا ثواب ہے، اسی طرح وہاں گناہ بھی زیادہ ملتا ہے۔ اگر ایک گناہ وہاں پر کریں گے تو 1,00,000 گناہ نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے۔ اس لیے جسے بھی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ایسے مقدس مقامات کی حاضری نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ ان کا ادب کرے، وہاں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ اب انشاءاللہ عز و جل سورۃ الحج کے چوتھے رکوع اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 کا درس ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھیک ٹھکانہ بتایا، مکان البیتی، بیت اللہ کی جگہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے تو خانہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور جب نوح علیہ السلام کی کافر قوم پر طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ اب وہاں پر کوئی عمارت نہ تھی، ریگستان اور ویران جگہ میں لوگ اندازاً یہ خیال کرتے تھے کہ یہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد ہوگی، وہ طواف کرتے، وہ اپنے اندازے پر اور اپنی تحاری پر وہ چلتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے وہاں پر تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ جگہ بتائی جس جگہ پر اصل خانہ کعبہ کی بنیاد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوا کہ ہوا چلی اور ہوا نے اس جگہ کو
صاف کر دیا جس جگہ پر خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں. پھر ایک بادل آیا اور وہ اس بادل کا سائز خانہ کعبہ کی سائز کے برابر تھا اور وہ عین خانہ کعبہ کی بنیادوں کی سیدھ میں آ کر وہ کھڑا ہو گیا. اس سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی ہے. اس وقت خانہ کعبہ چکور ہے، یعنی اس کی چاروں دیواروں کی سائز برابر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا وہ مستطیل تھا، اس کی چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی زیادہ تھی. اور حتیم کعبہ جو ایک باؤنڈری ہم دیکھتے ہیں وہ اس وقت اب یوں سمجھیے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل تھی. جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس حلال آمدنی کی کمی تھی، اس وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو شارٹ کر دیا اور یہ حتیم کا حصہ انہوں نے باہر کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں خانہ کعبہ کو اس طرح تعمیر کروں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا. مگر پھر آپ نے یہ خیال کیا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل سے خانہ کعبہ کی عظمت نکل جائے. آپ نے اپنا ارادہ ترک کر دیا. پھر چند سالوں کے بعد یعنی 80-90 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو حتیم کعبہ تک آپ لے آئے اور حتیم کو آپ نے اندر کر دیا. آپ نے یہ خیال کیا کہ اب تو لوگوں کو اسلام لائے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب ان کے دلوں سے خانہ کعبہ کی عظمت نہیں نکلے گی. لیکن جس طرح موجودہ دور میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کا آدمی اچھا کام کرے پھر دوسری اس کی مخالف حکومت آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اس کے اچھے کام میں مٹ جائیں تاکہ لوگ اسے یاد نہ کریں. تو ایک ظالم و سفاک شخص بعد میں آیا، حجاج بن یوسف، جو انتہائی ظالم شخص تھا جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں ان پر بھی ظلم کرنے والا حجاج بن یوسف ہے. تو اس نے حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. پھر اس نے یہ خیال کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو تو شہید کر دیا مگر ان کا نام باقی ہے. لوگ جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نفرت کی وجہ سے اور بغض کی وجہ سے خانہ کعبہ کو توڑ دیا اور شہید کر کے دیوار جو ہے وہ حتیم کو باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کو پھر قریش کی بنا پر کر دیا اور کہنے لگا کہ جو میرے آباء و اجداد نے کیا تھا ویسا ہی میں کروں گا. حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ قریش نے جب ایسا کیا تھا تو اس وقت وہ کافر تھے. پھر ہارون رشید کئی سالوں کے بعد اب خلیفہ بنے، آپ کو کسی نے یہ روایت سنائی تو حضرت ہارون رشید نے یہ تمنا کی کہ میں یہ کام کروں اور خانہ کعبہ کو بڑا کر کے حتیم کو اندر لے آؤں. تو حضرت امام ابو یوسف اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام مالک انہوں نے منع کیا اور کہا اے ہارون رشید یہ کام تو بہت اچھا ہے لیکن ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی آپ کا مخالف بادشاہ آ جائے اور وہ آپ سے نفرت کی وجہ سے خانہ کعبہ کو پھر شہید کر دے. تو اس طرح کہیں خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا نہ بن جائے اور لوگوں کے دلوں سے عظمت نہ نکل جائے. وہ دن اور آج کا دن ہے خانہ کعبہ اسی طرح ہے. حتیم کعبہ میں داخل ہونا گویا کہ عین خانہ کعبہ میں داخل ہونا ہے. اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اس کی حکمت وہی جانتا ہے. آج وہاں کی گورنمنٹ عام آدمیوں کو، ہم جیسے غریبوں کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیتی. ہاں بادشاہ اور اس طرح بڑے لوگ آتے ہیں تو انہیں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کا شرف ملتا ہے، لیکن رب العالمین کا کرم ہے کوئی بھی شخص اگر حتیم کعبہ میں داخل ہو جائے تو گویا وہ عین خانہ کعبہ کے اندر ہے. وَإِذْ اور یاد کرو جب بَوَّأْنَا
ہم نے ٹھکانہ ٹھیک بتایا ابراہیم علیہ السلام کو مکان البیت بیت اللہ شریف کی جگہ کا، اور آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اللہ تشرک بی شیئا، اور ان کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. نبی تو ہمیشہ شرک سے معصوم ہیں. لوگوں کی نصیحت کے لیے ہے کہ اے مشرکین مکہ، تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو. ان سے فرمایا گیا تھا کہ وہ شرک نہ کریں، وہ تو ہمیشہ شرک سے بچنے ہی والے ہیں، لیکن تم کیسے ماننے والے ہو کہ تم شرک کرتے ہو. وَطَاهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور آپ میرے گھر کو ہمیشہ پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے. وَالْقَائِمِينَ، اور قیام کرنے والوں کے لیے. وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی. خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس. اب یہ جنتی پہاڑ جس پر کھڑے رہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جس پر مسجد ہلال بنائی گئی، بعد میں اس کا نام مسجد بلال ہوا. وہ مسجد بھی شہید کر دی گئی. وہ پہاڑ بھی جنتی پہاڑ کہ جو دنیا کا پہلا پہاڑ ہے، اسے بھی شہید کر دیا گیا صرف ایک بادشاہی محل کو بنانے کے لیے. تو آج اگر آپ صفا مروہ سے نکلیں تو آپ اپنی نگاہ اٹھائیں گے تو ایک شاہی محل ہے. اسلامی تعلیم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب کوئی ایسی عمارت بنانا، اپنی رہائشی عمارت بنانا جائز نہیں جو خانہ کعبہ سے اوپر ہو. لیکن آپ شاہی محل کو دیکھیں، وہ خانہ کعبہ سے بہت اوپر ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو خانہ کعبہ کا ادب عطا فرمائے. اسی طرح جو خانہ کعبہ مسجد الحرام کے ارد گرد جو مسجد بنائی گئی ہے، جس کی مجبوری ہو اسی کے لیے اوپر چڑھ کر طواف کرنا جائز ہے. بغیر مجبوری اوپر کی منزل میں جانا یا چھت پر جا کر بیٹھنا بغیر کسی مجبوری کے خانہ کعبہ سے اوپر ہونا، یہ بے ادبی ہے. ہاں، جس کی مجبوری ہے، رش ہے، وہ اور بات ہے. لیکن بعض لوگ بلا وجہ وہ نظارہ کرنے کے لیے چھتوں پہ چڑھتے ہیں، تو وہ ادب کا مقام ہے، کوئی تفریح کی جگہ نہیں ہے. وَأَذِّن، اے ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان کیجئے، فی الناس، لوگوں میں، بالحج، حج کا. ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر آپ چڑھے اور آپ نے لوگوں کو کہا، اے لوگوں آؤ، خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اس گھر کے حج کے لیے آؤ. جو لوگ موجود تھے، ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ تعالیٰ نے ان تک پہنچائی. اور جو لوگ زندہ نہیں تھے، یعنی جو پیدا نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے، ان کی روحوں نے لبیک کہا، اور جس کے نصیب میں حج تھا اس نے لبیک کہا. بعض مفسرین فرماتے ہیں جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے. یَأْتُوکَ رِجَالًا، وہ آپ کے پاس یعنی خانہ کعبہ کے قریب حج کے لیے پیدل آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی ہر طرح سے لوگ حاضر ہوں گے. یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، اور یہ حج کرنے کے لیے اونٹنیاں جو آئیں گی، اونٹنیوں پر جو لوگ سوار ہو کر آئیں گے، یَأْتِینَ، یہ اونٹنیاں آئیں گی ہر دور کے راستے سے، اس لیے وہ چل چل کے دبلی ہو جائیں گے. مراد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی وہ عظمت پیدا کر دی جائے گی کہ لوگ دور دراز سے محنت و مشقتیں برداشت کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے، اور جب دیدار کریں گے تو ان کی مشقتیں اور تھکن دور ہو جائے گی. یہ وہ مبارک گھر ہے کہ جس کے دل میں اگر ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی ہے
تو اس کا دل کبھی بھی اس کی زیارت سے بھرتا نہیں ہے. وہ جتنی دفعہ اس گھر کا دیدار کرے یہی تمنا ہوتی ہے کہ پروردگار بار بار ہمیں حاضری نصیب فرما. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ اس سے اپنے منافع حاصل کریں. کہ حج کا سفر دینی طور پر بھی فائدہ مند ہے اور دنیاوی طور پر بھی فائدہ مند ہے. اس کی دنیاوی برکتیں بھی ہیں. حدیث پاک کے مطابق جو حج کرے گا اللہ تعالی اسے تنگ دستی سے محفوظ فرمائے گا. تو حج میں مال کا خرچ ہے. بعض لوگ مال خرچ کرنے کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم حج نہیں کریں گے 1.5 لاکھ روپیہ ہمارا نکل جائے گا. تو اگر حج فرض ہو تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حج کو فوراً ادا کیا جائے. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فی ایام معلومات، اور وہ لوگ اللہ کا نام یاد کریں، ذکر کریں مخصوص معلوم ایام میں، یعنی حج کے ایام، اور خصوصاً منی میں جو حاجی صاحبان 10 ذی الحجہ 11 اور 12 ذی الحجہ 3 دن وہ کنکریاں مارتے ہیں اور خوب اللہ کا ذکر کرتے ہیں. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں کی روزی عطا فرمائی. کہ جانور کو وہاں ذبح کیا جاتا ہے اور حاجی صاحبان میں سے بہت بڑی ایسی تعداد ہے وہ خود بھی کھاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم ان جانوروں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے محتاج کو اس گوشت میں سے کھلاؤ، یعنی ضرورت مندوں کو کھلاؤ، خود بھی کھا سکتے ہو. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کریں. مراد یہ ہے کہ جب قربانی ہو جاتی ہے تو حاجی کا احرام اتر جاتا ہے، وہ سر منڈواتا ہے، بال کو وہ ختم کرنے کے بعد یعنی سر کے بالوں کو منڈوانے کے بعد اپنا احرام کھول لیتا ہے. احرام کی حالت میں وہ جسم کے بالوں کو دور نہیں کر سکتا. وہ خوشبودار صابن اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال سے اسے بچنے کی تاکید کی گئی. یہاں تک کہ میلہ حاجی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ جب عرفات کے میدان میں جاتے ہیں تو میل کچیل لگے ہیں، بال پراگندہ ہیں، رب کی بارگاہ میں وہ رو رہا ہے. تو یہ وہ کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جب حج مکمل ہو گیا تو اب وہ احرام سے بھی نکلیں اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنی منتوں کو پورا کریں. جو منتیں انہوں نے مانی وہ بھی پوری کریں، اور جو کفارے ان پر دم وغیرہ ہیں وہ بھی پورے کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ اس آزاد گھر، اس پرانے گھر خانہ کعبہ کا طواف کریں. اس سے مراد طواف زیارت ہے کہ عرفات کے بعد، وقوف عرفہ کے بعد جو طواف حاجی کرتا ہے یہ حج کا رکن ہے، فرض ہے. اسے طواف زیارت اور طواف افادہ کہتے ہیں. ذالک، یہ اس لیے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے. حرمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا، جس کو حرام قرار دیا، وہ ان کا لحاظ رکھے. اور حرمتوں سے مراد مقدس مقامات بھی ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ خانہ کعبہ داخل ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ، بس وہ اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیا گیا. لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے، چوپائے حلال کیے گئے. إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر وہ حرام ہیں جو تم پر پڑھے جاتے ہیں، تمہیں بتائے جاتے ہیں، جیسے خنزیر ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے جن جن جانوروں کو حرام قرار دیا اس کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ،
پس تم بتوں کی گندگی سے بچو. رجس گندگی، اوثان بت، یعنی بتوں کے قریب جانے سے بچو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کہنے سے بچو. جھوٹ بالآخر انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. جھوٹ سے بچنا انتہائی ضروری ہے. انسان اپنے آپ کو سچا بنا لے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچا شخص بالآخر کامیاب ہوتا ہے. اس موضوع پر یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجئے. وقتی آسانی دیر پا پشیمانی، کہ جھوٹ بولنے میں بظاہر وقتی آسانی ہے لیکن دیر پا پشیمانی اور شرمندگی ہے. حنفاء للہ، صرف اللہ ہی کے ہو کر رہ جاؤ. دنیا اور دنیا کے لوگوں سے توجہ ہٹا کر ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ. غیر مشرکین بہ، مشرک نہ ہونا، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنے والوں جیسا نہ ہونا. شرک سے بچ کر، کفر سے بچ کر اللہ ہی کی بارگاہ میں جھکے رہو. اپنی یاد اور اپنی سوچ کو ایسا بنا لو کہ ہر وقت تمہاری زبان چلے تو اللہ کا ذکر کرے، تمہاری سوچ ہو تو وہ اللہ کی یاد میں ہو. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اب شرک کی مذمت کی گئی. مشرکین مکہ خانہ کعبہ کی توہین کرتے اور عین خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بتوں کو نصب کیا. فرمایا یہ بت پرستی کرنا، کسی کو خدا سمجھنا، الہ سمجھنا، معبود سمجھنا، یہ اتنا برا ہے کہ دنیا اور آخرت کی تباہی ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو بھی، شرک کرے، کسی اور کی پوجا کرے اللہ کو چھوڑ کر، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، پس گویا کہ وہ آسمان سے گرا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پس اسے پرندوں نے اچک لیا اور اس پر حملہ کر کے اسے ریزہ ریزہ کر دیا، بوٹی بوٹی کر دیا. آسمان سے مراد ایمان کی بلندی ہے، اور پرندوں کا حملہ کرنا نفس و شیطان کا حملہ کرنا ہے، اور ریزہ ریزہ ہو جانے سے مراد تباہ و برباد ہو جانا ہے. کہ جو ایمان سے دور ہوا وہ بلندی سے گر کر ذلت کے گڑھے میں گر گیا. او تہوی بہ الریح، یا اسے ہوا نے پھینک دیا، تہوی پھینک دیا، ریح تیز ہوا نے، فی مکان سحیق، دور کی جگہ میں زوردار ہوا چلی اور اسے دور پھینک دیا. اب وہاں سے اپنے گھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں. تو جو کفر اختیار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو شیطان اسے دین سے اتنا دور لے جاتا ہے کہ واپسی پھر نہیں ہوتی. شرک کی حقیقت جاننے کے لیے یہ کیسٹ ضرور سماعت کیجئے. شرک کی حقیقت، اور کتاب بھی حاصل کیجئے معیار ہدایت. ذالکہ، یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تم غور کرو. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے. شعائر سے مراد اللہ کی نشانیاں، مسجد، بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، صفا مروہ، حجر اسود، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے نسبت اللہ والوں کو ہے، وہ تمام چیزیں شعائر اللہ ہیں. تعظیم کا حکم دیا گیا. عبادت اور چیز ہے، تعظیم کرنا اور چیز ہے. حجر اسود کا بوسہ لینا یہ تعظیمی بوسہ ہے، اور ہندو اپنے بت کا بوسہ لیتا ہے خدا سمجھ کر. اس کا بوسہ لینا، بت کو چومنا، وہ شرک ہے. ہمارا حجر اسود کو چومنا یہ تعظیمن ہے. خانہ کعبہ ایک ایسی عمارت ہے جو پتھروں کی عمارت ہے. اس کا طواف کیا جاتا ہے،
اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، لیکن سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ ان پتھروں کی طرف ہمارا رخ اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اس کے قریب نماز ادا کی جاتی ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں ہے، سجدہ اللہ کو کیا جا رہا ہے، لیکن مقام ابراہیم کے قریب اس لیے جاتے ہیں کہ اس پتھر کی تعظیم ہے، کیونکہ اس پتھر کو اللہ کے نبی کے قدموں سے نسبت ہے، تعظیم کرنے کا حکم ہے، شرک کرنے کی ممانعت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی، شعائر کی تعظیم کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ تعظیم کرنا دلوں کے تقوی کی نشانی ہے کہ دل تقوی اور پرہیزگاری سے بھرا ہوا ہے۔ لَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے ان جانوروں میں منافع ہیں، فوائد ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، ثم پھر مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر ان جانوروں کا پہنچنا ہے بیت عتیق کی طرف، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ جب حج کے لیے روانہ ہوتے تو جب حج کا قافلہ روانہ ہوتا تو ساتھ میں وہ جانور بھی لے کر روانہ ہوتے کہ جن جانوروں کو حج کے بعد انہیں قربان کرنا ہوتا۔ تو اب راستے میں سوال یہ تھا کہ اگر ان جانوروں پر ضرورتاً ہم سوار ہو جائیں تو کیا حکم ہے، یا ان جانوروں سے دودھ گر رہا ہے تو یہ دودھ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی غریب آدمی ملتا نہیں تو پھینک دیں، ضائع کر دیں، کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جب تک تم حرم شریف میں داخل نہ ہو جاؤ اس وقت تک ضرورتاً ان جانوروں سے تم جو نفع اٹھاؤ گے وہ جائز ہے، پھر تمہیں حرم شریف پہنچ کر حج کے بعد ان کو قربان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے درس ہوگا، اور سورۃ الحج کا رکو نمبر 5، 17ویں پارے کا رکو نمبر 12۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک گروہ کے لیے، جعلنا منسکن، ہم نے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت جو جانور اللہ نے انہیں روزی دی، یعنی جو جانور بہیمۃ الانعام، بے زبان جانور اللہ نے انہیں کھانے کے لیے دیے، ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام ذکر کرے۔ اس کے مسائل آپ سن چکے ہیں کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کا نام لینا ضروری ہے، کوئی بھول گیا تو وہ معاف ہے، مگر جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لیا یا غیر اللہ کا نام لیا ذبح کے وقت تو وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ فَإِلَٰهُكُمْ، پس تمہارا معبود، الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے تم جھک جاؤ، فرمانبردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے محبوب آپ عاجزی کرنے والوں، تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ مخبتین، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی انکساری کرنے والے، وہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسی ذکر کی لذت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ان تمام مصیبتوں پر جو ان پر آئیں۔ صبر کرنا انتہائی ضروری ہے، بے صبری سے مصیبتیں دور نہیں ہوتی بلکہ ثواب ضائع ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات بے صبری سے ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔
والبدنا، اور بدنا سے مراد اونٹ، گائے، بیل، اس طرح بڑے جانور. جعلناہا لکم من شعائر اللہ، ان بڑے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا. یعنی یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اونٹ، گائے، بیل کس قدر بڑے ہیں، انسان اس کے سامنے کتنا کمزور ہے، مگر اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں کتنا نرم کیا ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ انسان کے قابو میں آ جاتے ہیں. انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، دنیاوی نفع ہے. فاذکروا اسم اللہ علیہا، پس اللہ کا نام ذکر کرو تم ان جانوروں پر. صوافا، صوافا جانور کی اس حالت کو کہتے ہیں جب جانور کا ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں اس کے کھلے ہوں. اونٹ کے لیے ایسا کرنا سنت مبارکہ ہے کہ اونٹ کو نہر کیا جائے تو ایک پاؤں باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں کھلے رکھے جائیں اور پھر نہر کیا جائے. تو اس حالت کو صوافا کہتے ہیں. تو اس حالت میں تم انہیں ذبح کرو اور یعنی نہر کرو اور اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب وہ جانور اپنے پہلو پر گر جائیں، جب اونٹ کا نہر کیا جاتا ہے، خون زیادہ بہنے کے بعد وہ گر جاتا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم اس سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور کھلاؤ اس شخص کو جو قانع ہے، وہ ضرورت مند ہے لیکن مانگتا کسی سے نہیں ہے. والمعتر، اور وہ شخص جو ہے ضرورت مند اور اپنی ضرورت کا اظہار بھی کرتا ہے. تو دونوں کو تم اس میں سے کھلاؤ. کذالک، اسی طرح. سخرناہا لکم، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. ایک چھوٹا سا چیتا ہے، اس پر قابو پانا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے. بڑے بڑے بیل ہیں، بڑے بڑے اونٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں بقرعید میں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. یہ جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کا خون تو زمین پر بہہ جاتا ہے، اور ان جانوروں کا گوشت ہم خود بھی کھاتے ہیں، مسلمانوں کو کھلاتے ہیں. تو یہ جانور ذبح کیوں کیے جاتے ہیں؟ ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کے گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتے. ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اللہ کی بارگاہ میں تمہارا اخلاص و تقوی پہنچتا ہے. یعنی جو اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کے حکم پر جانور ذبح کیے، وہ محبت، وہ اخلاص، وہ تقوی، وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو اخلاص قربانی میں انتہائی ضروری ہے. بڑی سے بڑی قربانی پیش کی جائے، اگر اخلاص نہ ہو، مقصود نام و نمود ہو، تو پھر ثواب نہیں ہے. مشرکین مکہ جب حج کے بعد قربانی کرتے تو اس کے خون کو وہ جمع کرتے، اور یہ خون وہ مکہ مکرمہ میں جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر مل دیتے، اور وہ سمجھتے کہ خون بیت اللہ پر لگے گا تو یہ خون پہنچ جائے گا. تو فرمایا یہ خون نہیں پہنچتا، یہ گوشت نہیں پہنچتا، تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. اس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کبھی بلڈنگ بناتے ہیں اور کوئی تعمیر کرتے ہیں تو بلڈنگ کی بنیادوں میں جانور ذبح کر کے اس کا خون بہاتے ہیں، اور وہ ذہن یہ رکھتے ہیں کہ یہ بنیادیں خون کی پیاسی ہیں اور خون ہم بنیادوں میں ڈال دیں گے تو آفات و بلیات سے بچیں گے. یہ ہندوانہ ذہنیت ہے. ہم اللہ کی راہ میں جب قربانی کرتے ہیں، جہاں کہیں بھی کریں، یہ قربانی مقبول ہے. تو ہر صدقہ اور ہر خیرات بلاؤں سے اور بیماریوں سے بچاتا ہے. اسی طرح کالا بکرا، یہ کالی مرغی دینا ہی ضروری نہیں ہے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں. جو بھی آپ صدقہ کریں، جو بھی خیرات کریں، حدیث پاک کے مطابق وہ بلا کو اور مصیبت کو، بیماری کو دور کرتا ہے.
بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص ہونا چاہیے. کذالک اسی طرح سخرھا لکم اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا, تمہارے قابو میں کیا. لتکبروا اللہ علی ما ھداکم تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو, یعنی بسم اللہ اللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے اس بات پر, اس کے شکرانے میں کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. یہاں ہدایت سے مراد جانور کو پالنے, اسے گرانے, اسے ذبح کرنے کا عقل و شعور عطا فرمایا. وبشر اور خوشخبری سنائیے المحسنین نیکی کرنے والوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا بے شک اللہ تعالی ایمان والوں سے بلاؤں کو دور فرما دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے کہ نیکی کی برکت سے مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل جاتی ہیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور بے شک اللہ تعالی ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا. خوان خیانت کرنے والا, کفور ناشکرا. سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کا بیان ہے اور یہ 17ویں پارے کا 13واں رکوع. اذن للذین یقاتلون ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں, یعنی ان غریب مسلمانوں کو کہ جو مظلوم تھے, مکہ مکرمہ میں رہتے, کافر انہیں مارتے. کبھی کوئی اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا, کبھی کسی کی آنکھ پھوٹی ہوئی ہوتی, کافر ظلم کرتے. حضور فرماتے صبر کرو, ابھی جہاد کا حکم نہیں ہے. یہ پہلی آیت کریمہ ہے جس کے بعد مومنوں کو جہاد کی اجازت دی گئی. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا. تو اب مظلوموں کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اور بے شک اللہ تعالی ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وہ لوگ جو اپنی بستیوں سے نکالے گئے, جیسے مہاجرین. بغیر حق ناحق بلا وجہ نکالے گئے. الا صرف ایک ہی ان کا جرم تھا. وہ کیا جرم تھا؟ ان یقولوا ربنا اللہ کہ وہ کہتے ہمارا رب اللہ ہے. صرف اس وجہ سے ان پر ظلم کیا گیا اور انہیں مکے سے نکالا گیا. ایسے لوگوں کو اب جہاد کی اجازت ہے, وہ ظالم کو منہ توڑ جواب دیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ اور اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کی وجہ سے دور نہ کرتا, یعنی مظلوموں کی مدد نہ کی جاتی اور ظالموں کو جواب نہ دیا جائے, تو پھر دنیا جنگل کا قانون بن جائے گی. جو طاقتور ہوگا وہ کمزور کو دبائے گا. لہدمت صوامع ضرور گرا دیے جاتے. صوامع چھوٹے گرجے, وبیع اور بڑے گرجے. صوامع ان چھوٹے گرجوں کو کہتے ہیں جس میں عیسائی راہب بیٹھ کر تنہا عبادت کرتے ہیں, یعنی جو بھی اپنا ان کا معمولات ہیں. وصلوات اور کلیسا یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ. ومساجد اور مسجدیں. جو لوگ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو, گرجا گھروں کو گرا کر مسجدیں بنائی ہیں, انہیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ جہاد صرف اسلامی مراکز کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسلامی جہاد کرنے والے کافروں کی عبادت گاہوں کا بھی تحفظ کرتے ہیں. آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ لیں کہ جب بھی مسلمانوں نے جنگ کی انہوں نے کافروں کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ اگر کافر اسلامی ملک میں رہے وہ جزیہ دے اور اسلامی قوانین
کی مخالفت نہ کرے، بغاوت نہ کرے، تو اسے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ جس میں اللہ کا نام بہت یاد کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے اگر ظالم کے ہاتھ نہ روکے جائیں تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا، اور یہی ہو رہا ہے کہ آج جب دشمنان اسلام یا وہ قوتیں جو اپنے آپ کو سپریم سمجھتی ہیں، سپر پاور سمجھتی ہیں، ان کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، تو جب چاہتے ہیں وہ ظلم و ستم کی آندھیاں چلاتے ہیں۔ افسوس آج خود امریکی اخبارات اور امریکی عوام اس بات پر احتجاج کر رہی ہے کہ امریکی فوجی عراق میں جا کر مسلمان عورتوں کی عصمت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کتنا افسوس ہے، مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بسنت منانے والے اور عیش و عشرت میں پیسے اڑانے والے ایسے حالات میں، جبکہ مسلمانوں کی خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، کیا ایسے حالات میں ہمارے دل رنجیدہ نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی مسلمان جو مر جاتا ہے وہ ہمارا بھائی نہیں ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ کسی کے گھر میں اگر جنازہ ہو تو کیا وہ ایسے کام کر سکتا ہے، ایسی عیاشیاں کر سکتا ہے؟ تو اول تو یہ گناہ ہے، اور پھر جب ہمارے دل اس قدر رنجیدہ ہیں تو ہم کھیل کود میں اور عیاشیوں میں اور گناہوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مومن کی پہچان یہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم ڈسٹرب ہوتا ہے، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل میں مومنوں کا درد ہے تو جو کچھ فلسطین، کشمیر، افغانستان، عراق اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، ان ظلم کو دیکھ کر بھی کیا ہم عیاشیاں اور گناہوں میں اپنے وقت کو صرف کریں، ہمارے دل رنجیدہ نہ ہو؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، ضرور بضرور اللہ تعالی اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالی ضرور قوی ہے، غالب ہے۔ الذین، یہ اللہ کے نیک بندے جو دین کے مددگار ہیں، وہ لوگ ہیں، ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیں، اقاموا الصلاۃ، تو نعمتوں کی فراوانی میں وہ غافل نہیں ہوں گے، نماز کو قائم رکھیں گے۔ اس سے مراد خلفائے راشدین کی حکومتیں ہیں، کہ پیچھے مہاجرین کا ذکر ہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس طرح کے کئی نیک خلفاء اور بادشاہ گزرے کہ جنہوں نے نماز کے نظام کو قائم کیا، اور کوئی حکومت کے معاملہ انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکا۔ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم رکھیں گے، وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیں گے، وامروا بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے وہ روکیں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے لیے تمام امور کا انجام ہے، یعنی اللہ تعالی جو چاہے وہی ہوگا۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ رنج نہ کریں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ، بے شک ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود نے بھی اپنے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی تکذیب کی۔
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، وَكُذِّبَ مُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے، فرعونیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کیا، پھر ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ اس قدر ظلم کر رکھے ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، بس میں نے کافروں کو مہلت دی ایک وقت تک، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو بتاؤ میرا عذاب کیسا رہا، کہ جس کو میں نے پکڑا وہ میرے عذاب اور میری گرفت سے نکل نہ سکا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، بہت ساری بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ گناہگار تھیں، ظالم تھیں، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اب وہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری ہوئی ہیں، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کئی کنویں بیکار پڑے ہیں، کوئی پینے والا نہیں، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کئی مضبوط محل خالی پڑے ہیں، کوئی رہنے والا نہیں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں نہ چلے، کیا وہ زمین میں نہ چلے، غور کرتے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ چلے کچھ بھی نہیں تو ہم قبرستان چلے جائیں، قبرستان میں جا کر تختیاں پڑھیں، 25 سال عمر، 20 سال عمر، 30 سال عمر، یہ جرنل ہیں، یہ میجر ہیں، یہ کرنل ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ فلاں وزیر تھے، سب قبروں میں ہیں، ہر ایک کو مر کر قبر میں جانا ہے۔ نیک شخص کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو دنیا کا سارا کر و فر اور شان و شوقت اور غرور یہیں رہ جائے گا، لیکن عبرت کی نگاہ نہیں ہے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، بس ان کے لیے ایسے دل ہوتے جس کے ذریعے وہ سمجھ حاصل کرتے، مگر ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے جس سے وہ سمجھیں۔ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس ایسے کان ہوتے جس سے وہ سنتے اور سمجھتے، لیکن ایسے کان نہیں جس سے وہ عبرت حاصل کریں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک نگاہیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں سب کچھ دیکھتی ہیں، مگر سوچ اندھی ہو جاتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، عبرت کی نگاہیں باقی نہیں رہتی۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں، موت سے اور برے لوگوں کے انجام سے لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عذاب کب آئے گا۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالی ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ تو کہتے ہیں کب آئے گا؟ 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے۔ فرمایا دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کئی 100 سالوں تک کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کو 950 سال تک مہلت دی گئی۔ نمرود کی عمر 800 برس، فرعون کی عمر 400 برس، تو اگر یہ 40-50 سال کی اگر انہیں مہلت مل جائے تو کوئی بڑی مہلت نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کی طرح ہے، ان 1000 سالوں کی طرح جنہیں تم گن سکتے ہو۔ مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 1000 سال کی کسی کو مہلت دے تب بھی وہ اللہ کے نزدیک بہت تھوڑی مہلت ہے، اور حقیقتاً وہ تھوڑی ہی ہے، کیونکہ جتنی بھی مہلت دی جائے پھر آخر کار انہیں جہنم میں ضرور جانا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جنہیں میں نے مہلت دی، ڈھیل دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، حالانکہ وہ گناہگار تھے، ظالم تھے، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا،
وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہر ایک کو مرنا اور میری بارگاہ میں آنا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 49۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی جنت میں ہے، والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی، معاجزین، ہمیں عاجز کرنے کے لیے، یعنی فضول بحث کر کے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یا اللہ کے نبی کو عاجز کر دیں، وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو شیطان کو اس پر مسلط کر دیتا ہے، اور پھر شیطان اس پر ایسا حملہ کرتا ہے کہ وہ اگر اچھی بات بھی سن رہا ہے تو اس کی توجہ اچھی بات کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ شیطان اس کو جو باتیں کہہ رہا ہوتا ہے اسی کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے، اور بسا اوقات اس قدر اسے دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اچھی بات کہنے والے نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، تو آپ کی عادت کریمہ کہ آپ جب بھی تلاوت فرماتے یا گفتگو فرماتے تو بڑا ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ ارشاد فرماتے، پھر تھوڑا وقفہ فرماتے تاکہ لوگ اس جملے پہ غور کریں، پھر دوسرا جملہ کہتے تاکہ وہ باتیں دل میں اترتی جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی اور ہر آیت کے اختتام پر آپ خاموش ہو گئے، تو بعض کافروں کے کان میں شیطان نے کچھ جملے بتوں کی تعریف میں بول دیے، اور یہ شور مچانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی تعریف کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ تم پر شیطان اس قدر مسلط ہو گیا ہے کہ ہر وقت تم شیطان کے جال میں گرفتار ہو۔ یہ تو خیر شیطان نے ان کے کان میں ایسی بات کہی جس سے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شخص جیسا ذہن رکھتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق ہی ہر بات کو لیتا ہے۔ جس کے دل میں خوف ہوگا وہ اللہ کی باتیں اور محبت رسول کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور جو وسوسوں کا شکار ہے وہ دین کی باتیں سن کر مزید وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی شیطانی حملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرمائے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، ہم نے آپ سے پہلے جس بھی رسول اور نبی کو بھیجا، الا اذا تمنا، تو جب وہ تلاوت کرتے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان ان کی تلاوت کے درمیان کافروں کے دلوں میں بعض باتیں ڈال دیتا۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ تعالیٰ شیطان کی ڈالی ہوئی باتوں کو مٹا دے گا، اور یہ بات لوگوں پر ثابت ہوگی کہ یہ بات شیطان نے کہی ہے، نبی نے یہ جملہ نہیں کہا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط فرمائے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم، علم والا، حکمت والا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو فرمایا ایسا اس لیے کیا گیا، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً،
تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے اور ابتلا اور آزمائش بنا دے۔ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے اور یہ مشرکین ہیں۔ اللہ ہمیں دلوں کی بیماری سے اور دلوں کے سخت ہونے سے محفوظ فرمائے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ ضرور کھلی مخالفت میں ہیں، بہت دور کی مخالفت میں، ضد میں ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب انہیں نصیحت کی جائے تو وہ الٹا مطلب لے لیتے ہیں، تو شیطان کے وہ وار میں پوری طرح گرفتار ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جنہیں علم دیا گیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ شیطان حملہ وہیں کرتا ہے جہاں حق کی بات ہوتی ہے، کیونکہ شیطان کو کفر سے تو کوئی نفرت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض مسلمانوں کو یہ فرمایا جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بسا اوقات ایسے وسوسے آ جاتے ہیں کہ اسے زبان پر لانے سے بہتر ہم سمجھتے ہیں کہ مر جائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا آتا ہے تو یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ چور وہیں آتا ہے جہاں مال ہوگا، تو شیطان حملہ وہیں کرے گا جہاں ایمان موجود ہے۔ تو ان وسوسوں سے کوئی ایمان پر فرق نہیں واقع ہوتا۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی یاد کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ایمان والے اس پر مزید ایمان لاتے ہیں۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان باتوں کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں، وہ گریہ وزاری کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو سن کر۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک ایمان والوں کو اللہ تعالی ضرور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے والا اور ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، کافر اسی شک میں ہمیشہ رہیں گے۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے۔ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ، یا برے دن کا عذاب ان کے پاس آ جائے، اس وقت تک یہ ایمان کے بارے میں شک کریں گے۔ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، قیامت کے دن بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ ابھی بھی حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، لیکن اس وقت ظاہری مالک اور ظاہری بادشاہ بھی نہیں ہوں گے۔ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، تمام لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے وہ چین اور نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ ثم قتلوا، پھر وہ مار دیے گئے یعنی شہید ہو گئے۔ او ماتوا، یہ بغیر شہادت کے وہ طبعی موت مر گئے۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ناکام نہیں ہیں۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور و ضرور اللہ تعالیٰ انہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کا چین ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل کرے گا، مدخلاً ایسی جگہ، یرضونہ جس جگہ کو وہ پسند کریں گے۔
یعنی اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں ان کی پسند کی جگہ عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور علم والا، حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے، عذاب فوراً نازل نہیں ہوتا، مہلت دی جاتی ہے۔ ذالک، یہ ساری باتیں اس کے لیے نصیحت ہیں جو سمجھے۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، جو کوئی بدلہ لے تو اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس پر ظلم کیا گیا۔ ثم بغی علیہ، پھر اس پر زیادتی کی جائے، ظلم کیا جائے۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو اللہ ضرور بضرور مظلوم کی مدد فرمائے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالی ضرور درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ بات اس طور پر ہے، یعنی اللہ کی نعمتیں اس طور پر بھی بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دن میں رات کو داخل فرماتا ہے، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور رات میں دن کو داخل فرماتا ہے، یعنی کبھی رات بڑی ہوتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے، حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بلند و بالا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کیا تم نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، پھر زمین سبز ہو گئی، یعنی پانی کی برکتوں سے زمین پر سبزہ اگایا۔ یہ تمام وہ آیتیں ہیں جس کا مفہوم ہم پچھلے پاروں میں سن چکے ہیں۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی لطف فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ تعالی ضرور غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، ہر تعریف اور ہر خوبی کا مستحق ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نے دیکھا بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں دی، تمہیں استعمال کا طریقہ سکھایا، تمہیں عقل و شعور عطا فرمایا۔ والفلک، اور کشتی، بحری جہاز، تجری فی البحر بامرہ، جو اللہ کے حکم سے سمندر میں، دریا میں چلتے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوئے ہے، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے، کہ آسمان زمین پر نہیں گرتا، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر اس وقت گرے گا جب اس کا اذن ہوگا، یعنی قیامت کے وقت۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف اور رحیم مانے رحم کرنے والا، مہربان۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان ضرور ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر گروہ کے لیے ہم نے مقرر کیا عبادت کا ایک طریقہ۔ مراد یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے طور پر وہ چل رہا ہے، اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے۔ تم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو جو طریقہ سب سے زیادہ صحیح اور جنت میں لے جانے والا ہے۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اور ان معاملات میں وہ تم سے جھگڑا نہ کریں۔ مراد یہ ہے کہ ان سے جھگڑنے
اور بحث کرنے کی حاجت نہیں، دین کا پیغام پہنچاؤ، عمل کریں تو یہ ان کے لیے بھلا ہے۔ وَادْعُ، اور بلاؤ، اِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی جھگڑا مت کرو مگر دین کا پیغام ضرور پہنچاؤ۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان کل بروز قیامت فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم نے نہ جانا بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور اللہ کے علم و قدرت کا بیان ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ تمام باتیں لوح محفوظ میں ہیں۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل، کوئی حجت نازل نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ، اور ان کے پاس بھی کوئی دلیل اور علم نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیتیں روشن پڑی جاتی ہیں، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، تو وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے چہروں میں تم منکر دیکھو گے، یعنی ان کے چہرے قرآن سن کر بگڑ جاتے ہیں، نصیحتیں سن کر ایسے غصے میں آتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ مارنے لگے ان لوگوں کو جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، افانبئکم بشر من ذالکم، تم جو جس بات سے غصہ کر رہے ہو تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تمہارے لیے سب سے بری چیز کیا ہے؟ النار، وہ جہنم کی آگ ہے۔ وعدها اللہ الذین کفروا، اس آگ کا اللہ نے کافروں سے وعدہ فرمایا۔ وبئس المصیر، یہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، پس تم غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سب جمع ہو جائیں تو جو بے جان بت ہیں وہ مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، وہ خدا اور الہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر یہ تو بتوں کا ذکر ہے، دنیا کے سارے انسان مل جائیں، دنیا کے سارے سائنسدان مل جائیں تو جہاز تو بنا سکتے ہیں، ایٹم بم تو بنا سکتے ہیں، لیکن مکھی کو وہ بنا نہیں سکتے۔ مکھی اور جانور اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق ہے کہ سب اسی نظام کے تابع ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم پر اور یہ چیزیں جو ہیں خود ایجاد کریں اور ایک مکھی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مکھی میں وہ طاقت دی ہے کہ اسے اپنے تمام معاملات کی سمجھ ہے، وہ جس چیز پر بیٹھنا چاہتی ہے بیٹھتی ہے، اٹھنے والے ہاتھوں کو دیکھ کر اڑ بھی جاتی ہے، بلکہ اس کی آنکھ کے بارے میں آپ سائنسی تحقیق تو پڑھیں کہ اس کی آنکھ صرف آگے کی طرف نہیں دیکھتی، چاروں طرف دیکھتی ہے۔ چھوٹی سی مکھی اور اس کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوگی، تو سائنسدان یہ تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ بیان نہیں کرتے کہ اس مکھی میں طاقت و قدرت پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہ اللہ کی قدرت و طاقت پر ایمان لائیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان بتوں سے کسی چیز کو چھین لے،
وہ مٹھائی اور اس طرح کی چیزیں بتوں کے منہ پر ملا کرتے تھے، پھر ان کے منہ پر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، تو مکھی اگر کوئی ذرہ لے کر جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ بت اس ذرے کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب اور مطلوب دونوں بڑے کمزور ہیں، یعنی طالب سے مراد بت پرست ہے، مشرک ہے، اور مطلوب سے مراد بت ہے، تو یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتا، بے جان پتھر ہے، اور یہ پجاری جو ہیں یہ بھی پوجا کر کے اپنے آپ کو جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کے مقام اور اللہ کی شان کو نہ سمجھا، اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ انہیں جاننی چاہیے۔ بعض مشرکین بتوں کی جو شکلیں بناتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شکل میں ہوگا، تو انہوں نے اللہ کی شان کو نہ جانا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور قوی ہے، غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اور لوگوں میں سے رسولوں کو منتخب فرماتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ فرشتے بھی رسول ہوتے ہیں بعض، اور بعض انسان بھی رسول ہیں، اور جو فرشتے رسول ہیں وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ آگے اور پیچھے سب کو جاننے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والوں رکوع کرو، سجدہ کرو۔ علماء احناف کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جب سجدے کے ساتھ رکوع کا ذکر ہو تو اس سے سجدہ تلاوت مراد نہیں ہے بلکہ نماز مراد ہے، تو ہمارے نزدیک اس آیت سے مراد یہ کہ نماز پڑھو۔ لیکن جو شافعی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس آیت کریمہ کو سن کر سجدہ کریں، کہ امام شافعی کے نزدیک یہ آیت سجدہ ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم نیکی کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کی راہ میں وہ کوشش کرو جو کوشش کرنے کا حق ہے، یعنی اپنی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا دو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہ اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور دین میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ رکھی، دین پر چلنا آسان ہے، اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو یہ ہمارے نفس کا قصور ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کا دین۔ هو سماکم المسلمین، وہ اللہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلم کے معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، فرما بردار۔ من قبل، اس سے پہلے بھی تم مسلم ہو۔ وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی مسلم ہو، یعنی تمام انبیاء نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ یہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں، کل بروز قیامت یہ تمہاری گواہی دیں گے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ بنا دیے جاؤ گے، تم لوگوں پر گواہ بنو گے۔ ہماری امت کے نیک لوگ کل بروز قیامت گواہی کے مقام پر فائز ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا جائے گا۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، آخر میں فرمایا نماز قائم رکھو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، و زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام کے رکھو۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہ اللہ تمہارا مددگار ہے، مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ، پس وہی سب سے اچھا مولا ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہی سب سے اچھا مددگار ہے۔ رب العالمین سورہ حج کی 17ویں پارے کی ساری برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں غیب سے ہماری مدد فرمائے۔